گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی اور محنت کرتے رہے، تو آج اسلام ہم تک اس طرح سرسبز و شاداب پہنچا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسی سستی ہم نااہل اور بے عمل لوگوں کی کہ دین کے لیے قربانی کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو میں بارہ سوچتا ہوں کہ اگر واقعی دین کی ذمہ داری جیسی ہم نبھا رہے ہیں، اگر وہ صحابہ کرام بھی معاذ اللہ اسی طرح کے انداز اختیار کرتے جیسے ہم کیے ہوئے ہیں، تو کیا اسلام ہم تک اس طرح پہنچتا؟ ناممکن۔ تو جب وہ سستی کرتے تو ہم تک اسلام شاید نہ پہنچتا۔ تو ہم جو آج کل سستی کر رہے ہیں تو ہماری آئندہ نسلوں کا بنے گا کیا؟ کبھی یہ ہم نے سوچا ان بیچاروں کا کیا ہو؟ جیسے مختلف ممالک میں اسلام کی صورت بنی ہے اور جو مساجد کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں، جو مظالم ہو رہے ہیں اخبار پڑھتے ہوں گے آپ، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے۔ حالانکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کی راہ میں نکلنے کے لیے اور حصول علم دین کے لیے ایسے ایسے فضائل بیان کیے گئے کہ کہیں مسلمان کو کچھ لالچ ہی پیدا ہو جائے، کچھ حرص ہی پیدا ہو جائے آخرت کے لیے، کچھ طمع پیدا ہو جائے، نیکیاں لوٹنے کا ہی جذبہ ان میں پیدا ہو جائے، کسی طرح تو یہ دین کے لیے نکلے، لیکن پھر بھی نہیں نکلتے۔ جس دنیا کے لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں، حالانکہ اس میں آخرت کی خیر کے پہلو تو آپ کو پتا کتنے ہیں، لیکن دین کے لیے محنت کرنے میں تو آخرت ہی آخرت ہے۔ دیکھو تجارت ہم کرتے ہیں تو تجارت میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اگر ہم نیکیوں کی تجارت کریں تو اس میں ایک ہی پہلو ہے، نفع ہی نفع، اور نفع بھی جیسا تیسا۔ دیکھو چند سکے اگر زیادہ ملتے ہوں تو لوگ کتنے دوسرے شہروں چلے جاتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، کراچی، لاہور سے آیا ہوں میں، گجرات سے آیا ہوں میں، فیصلہ آباد آیا ہوں، کبھی کبھی بیچارے آتے ہیں تو دنیا کی چند نوٹوں کی خاطر کہ وہاں کم تنخواہ ہے، یا تنخواہ زیادہ ہے، یا نفع زیادہ، ہم لوگ پہنچتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ دین کے معاملے میں اگر یہی تجارت کر لی جائے نیکیوں کی تو اس میں نفع کتنا ہے، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کے پاؤں غبار آلود ہوں، مٹی میں آلود ہو جائیں، غبار میں بھر جائیں، تو ان پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی۔ یہ قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، ان پر دوزخ حرام ہے۔ اب یہ بات ہے کہ پاؤں پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جسم پر دوزخ کی آگ لگے گی اور پاؤں پر نہیں لگے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرآت شرح مشکات میں کہ اس کے معنی یہ نہیں، مثلا یہ بھی حدیثیں ہیں کہ دو قسم کی آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام، ایک تو وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں جاگے پہرا دے، ان دونوں آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں آنکھوں پر تو آگ نہیں جائے گی، باقی پورا جسم جلائے گی، یہ معنی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کو جب آگ نہیں لگے گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا جسم جو ہے وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے علماء حضرات جو صاحب تصنیف ہوتے ہیں ان کی انگلیوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ دین کی باتیں لکھتے ہیں، دین کی تبلیغ لکھتے ہیں، اسلام کی باتیں لکھتے ہیں، تو جب ان کے انگلیوں کو آگ نہیں چھوئے گی تو ان کے پورے ابدان جو ہے، اجسام جو ہیں، ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس طرح وہ حضرات جو ہیں وہ دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ خوف خدا میں رونے والے کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اسی طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والے کی آنکھ کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، تو اس طرح اس کا پورا جسم بھی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ دودھ تن میں لوٹ جائے، اور کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ دودھ تن سے نکل آیا ہے نا، بھینس کو دو لیا،
اب کوئی چاہے کہ بھینس کے تھن میں سے واپس اسی سوراخ میں سے دودھ کو داخل کر دے تو یہ ناممکن. تو اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا ناممکن. یہ معنی حدیث شریف کے میراث شریف میں بیان ہوئے. اور کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا. اور ترمذی اور نسائی نے مزید اس میں تو زیادتی کی، بڑھایا اس کو کہ مسلمان کے نتنوں میں کبھی، اور اس کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ کسی بندے کے پیٹ میں کبھی، یعنی کہ ناک کے نتنوں میں بھی غبار گیا تو دوزخ کا دھواں اور یہ غبار دونوں جمع نہیں ہوں گے. پیٹ میں گیا تو پیٹ میں دوزخ کی آگ اور وہ غبار جمع نہیں ہوں گے. اس حدیث کا خلاصہ کر کے میراث شریف میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رائے خدا کا غبار وہ غبار ہے جو اللہ کی رضا کے لیے راستہ چلا جائے، اور وہاں کا غبار جسم پر، کپڑوں پر، پاؤں پر، چہرے پر پڑے. جیسے مسجد کو جاتے وقت جو غبار پڑا، طلب علم حاصل کرنے کے لیے جو چلا، جیسے یہاں آپ چلے تو علم حاصل کرنے کے لیے چلے. طلب علم سے مراد مدرسہ ہی نہیں، بے شک مدرسہ ہی ہے، لیکن مدرسہ ہی نہیں کہ جو مدرسے میں داخل ہو وہی علم طلب کر رہا ہے. مدرسے کے علاوہ بھی جو ذرائع جیسے اجتماعات ہیں یا درس ہیں یا مساجد میں جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، سب کو سب حصول علم کا ذریعہ ہے. اور جو ان کے لیے چلا وہ بھی طالب علم ہوا، علم کی طلب میں وہ چلا ہے نا. جہاد کے لیے جو چلا، حج و عمرہ کے لیے چلا، ان سب میں مفتی صاحب یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ان سب موقعوں پر جو بھی غبار کپڑوں پر یا بدن پر پڑا یا ہاتھ پاؤں پر پڑا، چہرے پر پڑا، یہ سارا غبار مراد ہے. اور گویا یہ غبار جہاں جہاں لگا وہاں دوزخ کی آگ نہیں پہنچی. اب یہاں دھواں بتایا گیا حدیث شریف میں کہ دھواں جمع نہیں ہوگا. تو یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ دوزخ کی آگ تو آگ، دھواں بھی نہیں پہنچے گا. وہ بولتے نا ارے میں تو کیا، میرا سایہ بھی وہاں نہیں جائے گا. تو یہ مطلب مثال دینے کے لیے کہ دوزخ کی آگ تو بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے پیٹ میں چلی جائے، دھواں بھی نہیں جائے گا. دھواں الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مطلب چلتے. اب جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو. اجتماع کے لیے آیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، ثواب پاتے رہے. زیادہ دیر بیٹھے زیادہ ثواب ملے گا. تو اب جب سے آپ گھر چلے، گھر سے جب تک چلے اور جب تک گھر پہنچیں گے اس وقت تک آپ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں. جیسے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. یعنی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تلاش علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے، یہ مشکات شریف میں اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث شریف میں فرماتے ہیں یعنی جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے چلا یا علم کی جستجو میں اپنے وطن سے علماء کے پاس گیا، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. غازی کی طرح گھر لوٹنے تک اس کا سارا وقت اور ہر وقت اور ہر حرکت عبادت ہوگی. گھر آ جانے کے بعد یہ ثواب ختم ہو جائے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو خاص کر تجارت کرتے ہو، دیکھو تم بیپار کرتے ہو، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے وہیں تم جاتے ہو، مال کو سنبھال کے رکھتے ہو کہ دام بڑھے گا تو بیچے گے. فلاں جگہ ذرا دام سستا ہے تو وہاں جاتے ہو، خوب ٹھوک بجا کر اور بھاگ دوڑ کر کے لاتے، انتظار کرتے ہو. بلکہ مزدوری بچانے کے لیے بھی سستا مزدور ڈھونڈتے ہوں گے. گودام بھی ایسے علاقے میں ڈھونڈتے ہوں گے چلو 4 قدم دور صحیح لیکن کرایہ اس کا کم ہے. کرتے ہوں گے نا اس طرح. اور یار ابھی نہیں بیچنا یار، ذرا اس کا ذرا بھاؤ تیز ہوگا اور بعض اوقات اس میں دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے، بارشوں میں مال خراب ہو جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے. سارے امکانات ہوتے ہیں اس کے بربادی کے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نو رسک نو گین، ہے نا. تو مطلب ہے کہ اس میں رسک تو ہے ٹھیک ہے لیکن نفے کا کیا دام پڑ جائے. تو آپ مطلب ہے چند رسکوں کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو. 7 سمندر پار جانے کے لیے کتنے لوگ تڑپتے ہیں، مجھے کویت جانا ہے، مجھے دعا کر دو، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے مسقط میں نوکری مل جائے. تو پھر بھی اتنے رسک لیتے ہیں دنیا کی خاطر. لیکن کم از کم اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کچھ تو کرو. کم از کم اسی مروت میں کرو کہ ہمارے اسلاف نے اتنا کیا اور ہم تک مطلب اسلام پہنچا، ان کے شکرانے ہی میں کرو. مروت تو کوئی چیز ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم بھی مطلب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کریں. تو ہم ان بزرگوں پر تو کیا احسان کریں گے، لیکن انہوں نے جس طرح اسلام کے
गुलशन को मेहनत कर कर मशक्कत करके तरोताजा रखा, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने दीन की तबलीग के लिए अपने घरों से निकलने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और शैतान के हथकंडों से महफूज फरमाए। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छोड़